بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں، کامیاب اور ناکام، تیسرے کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی دنیا میں انسان آئے، جتنے بھی آئیں گے، جتنے موجود ہیں، وہ دو طرح کے لوگ ہیں، کامیاب انسان، ناکام انسان۔ اب وہ چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے پروفیسر ہوں، چاہے وکیل ہوں، چاہے جج ہوں، چاہے وزیر ہوں، ہر وزیر میں دو طرح کے لوگ ہیں، کامیاب وزیر، ناکام وزیر، کامیاب ڈاکٹر، ناکام ڈاکٹر، کامیاب تاجر، ناکام تاجر، کامیاب مالدار، ناکام مالدار، کامیاب غریب، ناکام غریب، کامیاب افسر، ناکام افسر۔ اب کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، فیصلہ ہمیں نہیں کرنا، اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، ہم جانے لگے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کسی آواز آتی تھی، تو ہم بیٹھ گئے کہ ہم وحی تازہ وحی سن کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا، کہ اللہ ہمیں زیادہ عطا فرما، کمی نہ کر، اللہ ہمیں عزت دے، ہمیں ذلیل نہ کر، اللہ ہمیں عطا فرما، محروم نہ کر، اللہ ہمیں ترجیح دے، ہم پر ترجیح نہ دے، اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا، ہمیں بھی اپنے سے راضی کر لے۔ آپ نے یہ دعا مانگی اور پھر آپ نے فرمایا ابھی میرے اوپر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، ابھی میرے اوپر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، 10 قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان آیات پر پورا عمل کر لے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ ہیں کامیاب لوگ، 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے سنائی، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ آیات اپنے پڑھ کے سنائی کہ یہ آیات میرے پر نازل ہوئی ہیں، جن پر عمل کر لے گا جنت میں چلا جائے گا۔ کیا بات؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، بے شک کامیاب ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہو گئے۔ کون؟ ایمان والے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ مال والے نہ، کامیاب ہو گئے حکومت والے نہ، کامیاب ہو گئے عہدوں والے نہ، کامیاب ہو گئے ایمان والے، ایمان والے، پہلا بس ایمان والے۔ سب سے عام چیز ایمان ہے، ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، قیامت کا یقین، آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، اللہ پر یقین، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین۔ یہ ایمان ہے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اب ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں؟ ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں؟
اللہ نے 7 وصف بتائے، اللہ پاک نے 7 وصف بتائے، 7 صفات بتائیں، 7 نشانیاں بتائیں، 7 علامات بتائیں ایمان والے جو کامیاب ہو گئے ان کے 7 وصف۔ پہلا وصف الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ خشوع خضوع کے ساتھ۔ ان کی نماز میں اللہ کا دھیان، ان کے دل میں بھی سکون، ان کے اعضاء میں بھی سکون، ان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے، دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا دھیان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہاں، دھیان اللہ کی طرف، یہ نہیں کہ نماز کی نیت باندھی اور دکان پہنچ گئے اور دفتر پہنچ گئے اور فیکٹری پہنچ گئے اور گھر پہنچ گئے اور بازار پہنچ گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں دماغ گھوم رہا ہے۔ نہیں، ان کے دل میں سکون ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، جو کائنات کا خالق اور مالک، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو احکم الحاکمین۔ ٹکے کے افسر کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے کیسے ادب سے، ایک وزیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کیسے ادب سے، وہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے۔ یہ نماز میں نیت باندھی ہے، کس کے سامنے کھڑے؟ اللہ کے سامنے۔ کون؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو، دل کا دھیان ہو اور اعضاء میں سکون ہو۔ خشوع کیا ہے؟ دل میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اعضاء میں بھی سکون۔ یہ نہیں کہ نیت باندھی ہوئی ہے، سر کھجائی جا رہے ہیں، داڑھی کھجائی جا رہے ہیں، ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی ادھر ہل رہے ہیں، کبھی ادھر ہل رہے ہیں، کبھی نگاہ دائیں طرف جا رہی، کبھی نگاہ بائیں طرف جا رہی، کبھی نگاہ اوپر جا رہی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جناب چاروں طرف نگاہ بھی گھوم رہی ہے۔ نہیں، ایسی نماز نہیں۔ ایسی نماز خشوع خضوع سے پڑھو بھائی، نماز خشوع خضوع سے پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس نماز کو قبول نہیں فرماتے جس نماز میں دھیان اللہ کی طرف نہ ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، جسم کے ساتھ دل حاضر نہ ہو تو وہ نماز اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو پہلا وصف ایمان والے کامیاب لوگ، پہلا وصف الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں بڑے خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، بڑے دھیان سے پڑھتے ہیں، بڑے ٹکا کے پڑھتے ہیں، جن کے ہاتھ قابو، نگاہ قابو۔ اچھا، نماز کو بہتر بنانے کے لیے نا 2 کام کر لیں، نماز بہتر بننی شروع ہو جائے گی۔ ہاتھ قابو کرو، ہاتھ کو نہیں ہلانا، کبھی سر پہ، کبھی کپڑوں پہ، کبھی کھجا رہے ہیں جسم، ہاتھ قابو کرو، نگاہ قابو کرو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں۔ اگر ہم نے نگاہ قابو کر لی، ہاتھ قابو کر لیے، نماز بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، نماز میں دھیان جمنا شروع ہو جائے گا، نماز ہماری خشوع خضوع والی بننی شروع ہو جائے گی۔ تو پہلی بات، پہلا وصف الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ دوسرا وصف والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو، بیکار، فضول کام اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، فضول کاموں میں نہیں لگتے، فضول باتوں میں نہیں لگتے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، جس کام میں فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ، نہ کوئی کاروبار کا فائدہ، اس میں نہیں لگتے، وہ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، فضول کاموں میں نہیں لگتے، فضول باتوں میں نہیں لگتے۔ اور آج کا سب سے بڑا فضول وقت گزارنے کا جو آلہ ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا فضول کام اور فضول اور لغو اور بیکار وقت ضائع کرنے کا جو آلہ ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ موبائل۔ 3 گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، 4 گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، 5 گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، 6 گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک سے میں نے پوچھا کتنا وقت موبائل پہ لگاتے ہو؟ کہتا بس جب کام سے واپس آتا ہوں تو میں ہوتا ہوں اور موبائل ہوتا ہے۔ ہاں، اکثر نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ہاسٹلوں میں جو خاص طور پر رہتے ہیں، اب ہاسٹل میں کیا موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، گھروں میں موبائل پہ لگے ہوئے، رات کو 6 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل۔ میں نے ایک نوجوان سے کہا یار کھیلا کرو، تم کیا کھیلا کرو؟ کہتا میں تو بہت گیم کرتا ہوں۔
میں نے کہا کہاں گیم کرتے ہو؟ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں. کہتا موبائل پہ گیم کرتا ہوں. گیم بھی موبائل پہ ہے؟ توبہ توبہ توبہ. ایمان والے کون؟ کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیاب کون لوگ ہیں؟ ان کا وصف بتایا اللہ نے. والذین هم عن اللغو معرضون. لغو، بیکار، فضول باتوں سے بچتے ہیں. تیسرا وصف والذین هم للزکاة فاعلون. جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو پیسہ بہت کماتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، بڑے بڑے عہدے لیتے ہیں، بڑے بڑے گاڑیوں میں بیٹھے. نہیں، کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اپنے اندر سے تکبر نکالتے ہیں، حسد نکالتے ہیں، بغض نکالتے ہیں، اور کیا ریا نکالتے ہیں، حب مال کو نکالتے ہیں، حب جاہ کو نکالتے ہیں. یہ ہیں کامیاب لوگ. ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے. بڑا بننے کا شوق نہیں ہوتا، شہرت کا جذبہ نہیں ہوتا، دکھلاوے کا جذبہ نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کہ واہ 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 واہ. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ریاکار ہوں گے، جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے دکھلاوے کے لیے، بہت مال خرچ کیا دکھلاوے کے لیے، اور بڑا کیا ہے بہادر بنا، جان بھی دے دی لیکن دکھلاوے کے لیے، اور بڑا زبردست قاری تھا لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے. والذین هم للزکاة فاعلون. کامیاب لوگ کون ہیں؟ پہلا وصف کیا بتایا؟ کہ جن کی نماز خشوع و خضوع والی. دوسرا وصف کیا بتایا؟ جو فضول اور بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تیسرا وصف کیا بتایا؟ کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، تکبر اپنے اندر سے نکالتے ہیں، حسد اور بغض اور کینہ اور حب مال اور حب جاہ کو اپنے اندر سے نکالتے ہیں. چوتھا وصف والذین هم لفروجہم حافظون. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا کے قریب نہیں جاتے، اور جو زنا کے دواعی اور زنا کے مبادیات ہیں، جو راستے زنا تک پہنچاتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بد نظری سے بچاتے ہیں. وہ غلط نہیں دیکھتے، ان کے موبائل میں غلط چیزیں نہیں ہوتی، وہ لڑکیوں سے دوستیاں نہیں لگاتے، وہ لڑکیوں سے بات چیت نہیں کرتے، وہ لڑکیوں سے ملنا جلنا نہیں رکھتے. یہ ملنا جلنا، یہ دوستی، یہ تعلق، یہ بات چیت کرنا، یہ اس کا پھر انتہا کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون. چوتھا وصف کیا بتایا؟ جو زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے. پانچواں وصف والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون. پانچواں اور چھٹا وصف ایک آیت میں ہے. جو امانت کو ادا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. کسی نے کوئی چیز ان کے پاس رکھوائی ہے، اس میں خیانت نہیں کرتے، اس کی پوری ذمہ داری سے حفاظت کرتے ہیں اور اس کو واپس لوٹاتے ہیں. وقت میں چوری نہیں کرتے. وقت میں امانت، وقت بھی امانت ہے. اگر آپ کہیں کام کرتے ہو، 8 گھنٹے کام ہے آپ کا طے، ان سے 6 گھنٹے کا کام طے ہے، تو اپنے وقت کو پورا کرنا ہے، وقت کو پورا کرنا ہے. وقت میں چوری نہیں کرنی، کام میں چوری نہیں کرنی، کام میں چوری نہیں کرنی. کوئی کام طے ہے آپ کا کسی سے، کام پورا کرنا ہے، کام میں چوری نہیں کرنی. امانت. اور اسی طرح امانت کیا ہے؟ آپ کو کسی نے راز کی بات بتائی، راز کی بات بتائی، یہ راز کی بات آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی، کسی اور کو نہیں بتانی. یہ ہیں کامیاب لوگ جو امانت کو ادا کرتے ہیں. اور چھٹا وصف جو معاہدے کو پورا کرتے ہیں. 2 آدمیوں میں معاہدہ ہوا ہے، اب اس معاہدے کو پورا کرنا ہے، معاہدے کو توڑنا نہیں. اگر معاہدے کو توڑا یہ غدر ہے، یہ دھوکہ ہے. کامیاب لوگ معاہدے کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے. 6 وصف. 7واں وصف کامیاب لوگوں کا، کامیاب لوگوں کا 7واں وصف اللہ نے بتایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ پڑھ لی نہ پڑھی، گھر پڑھ لی، دفتر پڑھ لی، مسجد پڑھ لی، جیسی پڑھ لی نہ. نہیں، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، وقت پر پڑھنی ہے، اہتمام سے پڑھنی ہے، اور اس کے مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنی ہے.
تمام ارکان اور مستحبات اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنی، اسے کہتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ یہ 7 وصف بتائے اللہ نے کامیاب لوگوں کے، اور عجیب بات ہے کہ پہلا وصف بھی نماز سے شروع ہوا اور آخری وصف بھی نماز پہ ختم ہوا۔ پہلا وصف کیا تھا؟ الذین هم علی، جو نماز میں خشوع خضوع، جن کی نماز خشوع خضوع والی ہوتی ہے، اور آخری وصف جو نمازوں کا اہتمام محافظت کرتے ہیں۔ یہ 7 وصف بتائے اللہ نے قرآن پاک میں، اور اس کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یہ ہیں جنت کے وارث، یہ ہیں جنت فردوس کے وارث، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جن کے یہ 7 وصف ہیں۔ یہ ہیں کامیاب لوگ۔ یہ 7 وصف وزیروں میں آ گئے، یہ وزیر کامیاب۔ یہ 7 وصف تاجروں میں آ گئے، یہ تاجر کامیاب۔ یہ 7 وصف زمینداروں میں آ گئے، یہ زمیندار کامیاب۔ یہ 7 وصف افسروں میں آ گئے، یہ افسر کامیاب ہیں۔ یہ 7 وصف غریبوں میں آ گئے، یہ غریب بھی کامیاب ہیں۔ اور اگر یہ 7 وصف تاجروں میں نہیں ہیں، جس تاجر میں نہیں ہے یہ ناکام تاجر۔ یہ 7 وصف جس زمیندار میں نہیں ہے یہ ناکام زمیندار۔ جس وزیر میں یہ 7 وصف نہیں ہے یہ ناکام وزیر ہے۔ اللہ نے بتایا کامیاب کون؟ قد افلح المؤمنون۔ کامیاب ہو گئے کون؟ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ فلاح کہتے ہیں جامع لفظ کہ ہر مراد پوری ہو، ہر تکلیف دہ چیز سے حفاظت ہو۔ اصل فلاح وہ تو جنت میں ہے جہاں ہر مراد پوری ہوگی، کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو کوئی نہ کوئی مسئلے چلیں گے، لیکن جو یہ 7 وصف رکھنے والے ہوں گے اللہ ان کی دنیا بھی خوبصورت بنائے گا، پرسکون بنائے گا، آسان بنائے گا، اور اصل فلاح جنت میں ملے گی۔ تو 7 وصف بتائے اللہ نے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پہلا وصف نماز خشوع خضوع والی۔ دوسرا وصف والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو بیکار فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اور سب سے بڑا آج کا آلہ فضول وقت ضائع کرنے والا وہ موبائل ہے۔ تیسرا وصف والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے پہ نظر رکھتے ہیں کہیں تکبر تو نہیں آ گیا، پیسہ آیا تو تکبر تو نہیں لایا، یہ عہدہ تمہارے اندر تکبر تو نہیں لایا، یہ 50 کروڑ 20 کروڑ کی گاڑی تمہارے اندر تکبر تو نہیں لا رہی، یہ 20 کروڑ کا بنگلہ تمہارے اندر تکبر تو نہیں لا رہا، یہ 4 5 6 لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرتے ہیں کہ تمہارے اندر تکبر تو نہیں آ رہا، میں تو نہیں آ رہی، میں تو نہیں آ رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ہاں، کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، تکبر نہیں اپنے اندر آنے دیتے، تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، جن کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے، دکھلاوے کا جذبہ نہیں ہوتا کہ میرے نام کا کتبہ لگے اور صبح اخبار میں میرا اشتہار لگے، نہیں، ان کو یہ کوئی جذبہ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ چوتھا وصف والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچواں اور چھٹا وصف والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو کیا ہے امانت کو ادا کرتے ہیں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ساتواں وصف والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں پر اہتمام سے ادا کرتے ہیں۔ 5 نمازیں، یہ نہیں کہ صرف فجر پڑھ لی، یہ نہیں کہ صرف ظہر پڑھ لی، یہ نہیں کہ صرف عشاء پڑھ لی۔ کہیں سے پوچھو نا کہ جی فجر رہ جاتی ہے، کہیں سے پوچھو جی عشاء رہ جاتی ہے، کہیں سے پوچھو بس جی وہ ظہر رہ جاتی، نہیں، 5 نمازیں اہتمام سے اس کے مستحبات اور اس کے ارکان کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنی۔ یہ 7 وصف بتائے اللہ نے قرآن میں، پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ ہیں جنت کے وارث۔ الذین یرثون الفردوس،
دو جنت فردوس کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون, یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ کامیاب لوگوں کے 7 وصف بتائے اللہ نے. تو سب نیت کرو بھائی, یہ 7 وصف اپنے اندر پیدا کرنے انشاءاللہ بھائی. زور سے کہو انشاءاللہ بھائی. ہر ایک محاسبہ کرے, میرے اندر یہ 7 وصف ہیں, میری